السلام علیکم ناظرین، فکس پوائنٹ وتھ سعد بلوچ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آخر ٹائٹن ایک ہے کیا چیز؟ ناظرین، اس کی مکمل تفصیل جانیے۔ ٹائٹن ایک کشتی ہے جو زیر آب پانی میں سفر کرتی ہے۔ ناظرین، یہ کشتی ایسی ہے، اس کا وزن 10,432 کلو گرام ہے اور یہ 13,100 میٹر تک سفر کرتی ہے زیر آب پانی میں۔ ناظرین، یہ ٹائٹن اوشن گیٹ کمپنی نے بنائی تھی، جو ابھی تک اسے کسی چیز رجسٹرڈ نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد یہ کمپنی ایک ہے جس نے یہ ٹائٹن بنا کر ایک جو بحری جہاز ہے جس کو ٹائٹینک کہا جاتا ہے، وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا بحری جہاز مانا جاتا تھا۔ ناظرین، وہ 1912 میں ایک برف کے تودے سے ٹکرا کر اس کے بعد وہ سمندر کے اندر ہی تباہ ہو گیا، جس میں تقریباً 2200 لوگ تھے اور 1500 سے زیادہ لوگوں کی اموات ہوئی تھی۔ ناظرین، یہ ٹائٹن اس ٹائٹینک بحری جہاز میں جو ملبہ پڑا ہے نیچے، اس کی سیر کے لیے وزٹ کے لیے جاتے ہیں۔ ناظرین، 1985 میں جب ٹائٹینک کو دریافت کیا گیا تو اس کے ملبے کو دریافت ہونے کے بعد اوشن گیٹ کمپنی نے یہ سوچ شروع کر دی تھی کہ اب اس کے پاس اب جانا کیسے ہے اور اس کے ملبے کو حاصل کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، یہ ٹائٹن بنایا گیا اوشن گیٹ کمپنی نے، جو صرف 5 لوگ ہی لے کر جاتا ہے۔ 2 عملے کے لوگ ہوتے ہیں اور جو 3 مسافر ہوتے ہیں جنہوں نے ٹکٹ لی ہوتی ہے، وہ اس چیز پر سفر کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ ٹائٹن جو ہے اس میں ایک پائلٹ ہوتا ہے اور دوسرا اس پائلٹ کے ساتھ ساتھی ہوتا ہے جو ٹائٹن کمپنی کا ہوتا ہے۔ دوسرا اس میں سے ناظرین جو سب سے بڑی بات ہے، جو ٹائٹن کا مالک ہے، سی او ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، وہ سٹاکٹن رش، جنہوں نے اس ٹائٹن کو تیار کروایا، اور اس کے بعد اس مرتبہ یہ سٹاکٹن رش بھی اس ٹائٹن میں موجود ہے۔ ناظرین، یہ پہلے بھی 2021-2022 میں مشن ایک امریکہ سے جا چکا ہے اور وہ کامیابی سے ہی واپس آیا تھا، اور اس کامیابی میں انہوں نے تیسری مرتبہ اب یہ ٹائٹن دوبارہ بھیجا ہے، جس میں اب یہ 5 لوگ شامل تھے۔ ناظرین، ایک پائلٹ ہے، دوسرا جو ہے سٹاکٹن رش جو سی او ہے اوشن گیٹ کمپنی کا، اور دوسرا جو ہے ایک برطانوی بزنس مین ہے، تیسرا جو ہے وہ پاکستانی بزنس مین اور اس کا بیٹا ہے۔ ناظرین، آخر امریکہ کیوں اتنا زور لگا رہا ہے اس ٹائٹن میں سے جو لوگ زیر آب گم ہو چکے ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے؟ کیونکہ ٹائٹن جو ہے اس کے مالک اور برطانوی بزنس مین اور پاکستانی بزنس مین امریکہ میں بہت بڑا بزنس کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ اس چیز کو ڈھونڈنے میں زیادہ زور دے رہے ہیں کہ اس کے ساتھ امریکہ کو بہت بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ امریکہ نے جو خلائی سفر میں خلا میں جو ایک بہت بڑا تجربہ کرنے جا رہے ہیں، جس میں برطانوی بزنس مین ہمیش ہارڈنگ اور پاکستانی بزنس مین شہزادہ داؤد جو اس کے پارٹنر ہیں۔ ناظرین، اس میں اب امریکہ کو بہت بڑا دھچکا لگے گا اگر یہ لوگ نہیں ملتے یا یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جو ہمیش ہارڈنگ نے جو آخری اپنے پیغامات تھے، انہوں نے کہا کہ یہ میری زندگی کا زیر آب پہلا اور آخری سفر ہے۔ اس کے بعد ناظرین، جو شہزادہ داؤد ہیں، وہ پاکستان کی اینگرو کمپنی کے بہت بڑے بزنس مین ہیں، اور وہ امریکہ میں بھی اپنے بزنس چلاتے ہیں، برطانیہ میں بھی، کینیڈا میں بھی ان کے بہت بڑے بزنس ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین، ہمیش ہارڈنگ اور شہزادہ داؤد ایک ساتھ بھی خلا میں ایک سیٹلائٹ پر کام کر رہے ہیں، جس میں امریکن کمپنی اور کینیڈین کمپنی کے ساتھ مل کر یہ ان کے بھی پارٹنر ہیں۔ اس کے ساتھ ناظرین، جو دوسری بات ہے،
جو شہزادہ داؤد ہے، شہزادہ داؤد اس مرتبہ اپنے بیٹے سلیمان داؤد کو بھی اس ٹائٹن میں لے کر زیر آب ٹائٹینک کی تحقیقات کے لیے لے گئے، جس پر وہ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اور جو ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جو ٹائٹن چھوڑی گئی ہے، بھیجی گئی ہے، اس میں شروع میں ہی جب یہ یہاں سے گئی تو اس کے تقریباً پونے 2 گھنٹے بعد ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد دوبارہ ان کا رابطہ نہیں ہو سکا، جس پر ٹائٹینک میں جو ماہرین ہیں، جو ٹائٹینک کے بارے میں جانتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ٹائٹینک ہے، اس کے اندر جو ٹائٹن ہے اوشن گیٹ کی، یا تو وہ اس کے اندر پھنس گئی ہے، اور اگر پھنس نہیں گئی تو وہ دباؤ میں آ کر وہ اس کے اندر ہی ختم ہو گئی۔ ناظرین، دوسری بات یہ ہے کہ جب ٹائٹن کی تلاش کا دائرہ گہرے پیمانوں تک پھیلا دیا گیا ہے، ناظرین سمندر بروٹائی ٹینک کے مقام سے سگنل اور بینکنگ کوڈز ملے ہیں جو آوازیں بہت تیز تھیں، سنوائی گئی ہیں۔ ناظرین، دوسری بات یہ ہے کہ جب ٹائٹن یہاں سے اب گیا ہے تو اس کے بعد ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ وہاں دباؤ میں آ کر شاید پھٹ بھی گئی ہو۔ اس پر ناظرین ٹائٹن خود اپنی سمت کا تعین نہیں کر سکتی، سطح سمندر سے ملنے والے میسیجز کی محتاج ہے۔ دوسری بات ناظرین، جو ٹائٹن ہے اس کا جو سب سے بڑا وہ لاپتہ آبدوز ٹائٹینک کے ملبے میں پھنس گئی ہے۔ ماہرین کا خدشہ ہے یہ واضح نہیں کہ کوسٹ گارڈ آبدوز کو نکالنے میں کامیاب بھی ہو سکیں گے یا نہیں۔ سیاحتی آبدوز دباؤ کا شکار ہو کر اب تک پھٹ چکی ہوگی ماہرین کا، جیسے میں نے پہلے کہا ہے۔ ناظرین، دوسری بات یہ ہے کہ اب ٹائٹینک کا یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ٹائٹینک نہیں ملتا تو اس میں جو 5 افراد ہیں ان میں سے 3 بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ ایک شہزادہ داؤد، دوسرا جو ہے ہمیش ہارڈنگ، اور تیسرا جو سی او ہے اوشن گیٹ کمپنی کے ہارڈنگ اسٹاکٹنگ رش۔ اگر وہ نہیں ملتے تو اس کے بعد ان اوشن گیٹ کمپنی کو بھی بہت بڑا دھچکا ہے اور امریکہ کو بھی بہت بڑا دھچکا ہے، کیونکہ یہ ان کے ساتھ بہت بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں۔ ناظرین، ٹائٹن 3 سال سے تجرباتی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ سیاحتی آبدوز سگنل بٹن فنکشن پر کام کرتی ہے، یعنی اس کا ایک ہی بٹن ہوتا ہے، یہ عام لوگ بھی چلا سکتے ہیں، ایک بٹن کے ساتھ چلتی ہے۔ اس کا سارا جو پروسیجر ہے ایک بٹن پر ہے، اسے بحر سے بند کر دیا جاتا ہے۔ سیاحتی آبدوز سمندر میں 13,000 فٹ کی گہرائی تک جا سکتی ہے۔ آبدوز میں عملے سمیت 5 افراد سوار ہونے کے اہلیت رکھتے ہیں۔ حالیہ ٹور سے پہلے ٹائٹن 2021-22 میں کامیاب زیر آب ٹورز کر چکی ہے۔ امریکی رپورٹر سے ایڈونچر کی ساری ذمہ داری خود پر لینے کا ڈاکومنٹ سائن کرایا گیا، ان سے بھی کرایا گیا تھا، یہ پہلے لوگوں پر سے بھی کرایا گیا تھا۔ وہ پھر وہاں جا کر اس کا وزٹ کرتے ہیں، آبدوز کا جو ٹائٹینک کا ملبہ ہے اس کا وزٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد 22 فٹ لمبی آبدوز کا سائز منی وین کے برابر ہے۔ سمندر کا نظارہ کرنے کے لیے آبدوز کی ایک طرف صرف ایک پورٹ ہول ہے۔ ٹائٹن کو چلانے کے لیے صرف ایک بٹن استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین، جیسے پہلے بتایا ہے کہ صرف ایک بٹن کے ساتھ عام لوگ بھی اسے چلا سکتے ہیں۔ ٹائٹن ایک ایویولیٹرز کی طرح ہے، چلانے کے لیے زیادہ مہارت کی ضرورت ہے۔ ہم اس آبدوز کو ایک ویڈیو گیم کنٹرول کی طرح چلاتے ہیں۔ ناظرین، جو دوسری بات ہے، اب جہاں سے ٹائٹن کی آوازیں سنی گئی ہیں اس کا تعین کرنے کے لیے امریکی اور کینیڈین ایجنسیوں نے جو ہے شروع کر دیا ہے تحقیقات، لیکن ملنے کی ابھی تک کوئی استدعا نہیں ہے۔ ایڈونچر کے لیے ہر سیاح سے $2.5 لاکھ لیا جاتا ہے۔ ٹائٹن کو ابھی تک کسی ریگولیٹری ادارے سے منظوری نہیں ملی، جیسے میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ ناظرین، دوسری بات یہ ہے کہ پرخطر ایڈونچر میں 3 سیاح اور عملے کے 2 ارکان موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اب ان میں جو آوازیں سنی گئی ہیں، جو تحقیقات ہو رہی ہے، اب اس میں سے جو کینیڈین ماہرین ہے ان کا کہنا یہی ہے کہ اب یہ اوشن گیٹ کا ملنا ناممکن ہے،
क्योंकि इसका तायुन भी नहीं हो रहा और जो गहराई में जाकर वहाँ पर जो टाइटैनिक है उसके करीब भी इसकी आवाज़ें नहीं हैं। ये उसके करीब अगर पहुँच चुकी है तो वहाँ से ये फट गई होगी। नाज़रीन, अब देखना ये है कि क्या ये इस पुरखतरनाक सफ़र में बचकर वापस आ भी सकते हैं या नहीं। नाज़रीन, अब इसके सबसे जो बड़ा नुकसान हुआ है वो टाइटैनिक कंपनी को टाइटन कंपनी को, क्योंकि उनके CEO इस दुनिया से चले गए हैं। देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।